الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 اور 43 کی تفسیر سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ کل ہم جان چکے ہیں کہ خطاب دراصل بنو اسرائیل سے ہے، لیکن قرآن کریم میں جب خطاب ہوتا ہے تو قاعدہ ہے کہ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی قوم سے بھی قرآن میں خطاب ہو تو صرف وہی قوم مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ قیامت کے دن تک آنے والی ساری قومیں اس میں داخل ہوں گی، اگرچہ خطاب کسی خاص قوم سے ہو۔ تو اس ناحیہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک گروہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو۔ اگر کسی آدمی کو زہر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ زہر کھا لو تو زہر کھائے گا، لیکن اگر اسی زہر کو کھانے میں مکس کر دیا جائے تو آرام سے کھا لے گا۔ حق کو باطل میں گڈمڈ کرنا ایسے ہی ہے کہ حق کے اوپر باطل کا لباس پہنا دینا۔ سب سے پہلے ابلیس نے حق کے اوپر باطل کا لباس پہنایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اکساتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت کے پھل سے اس لیے روکا ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ فرشتے بن جاؤ، یا ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیش کے جنت کے باسی بن جاؤ۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تم جنت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیش کے رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو اس نے حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرنے کی کوشش کی، اور ہر زمانے میں لوگ جو ہے نا ایسے ہی کرتے ہیں، حق پر باطل کا لباس پہناتے ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھیں، شرک پر لیبل لگائیں گے توحید کا، کریں گے شرک اور کہیں گے کہ ہم توحید کا کام کر رہے ہیں۔ بدعت پر سنت کا لیبل لگائیں گے، کریں گے بدعت کا کام اور لیبل لگا دیں گے سنت کا۔ تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور آج بھی لوگ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ساری انسانیت سے کہا کہ حق پر باطل کا لباس مت پہناؤ، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس حق کی جانکاری ہو، اس کے سامنے میں حق پر باطل کا کوفر چڑھا دیا جاتا ہے، اور جس کو جانکاری ہی نہ ہو اس سے حق کو چھپا لیا جائے۔ تو یہود کی یہی روش تھی کہ جس کو پتہ ہوتا اس کے سامنے کیا کرتے کہ حق پر باطل کا کوفر چڑھا دیتے تھے، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس سے حق کو چھپا لیتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ان کی کتابوں میں پائی جاتی تھیں، تورات میں، انجیل میں، اور پچھلی ساری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو مذہب کی مذہبی کتابوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں پائی جاتی ہیں کہ آپ آخری نبی ہوں گے، کل کی اوتار ہوں گے، آپ کو ماننے میں ہی انسانیت کی نجات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ اس حق پر باطل کا کوفر چڑھا رہی ہے۔ تو اسی سے منع کیا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق پر باطل کا کوفر مت چڑھاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا تھا، آپ کو پہچانتے تھے، بلکہ اللہ نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ویسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جان رہے تو جان بوجھ کر کے حق پر باطل کا لباس اور کوور مت چڑھاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، اس سے منع کیا گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ نماز پڑھو نہیں بلکہ نمازوں کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا اپنے حساب سے جیسے دل کیا ویسے پڑھ لیا، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم کریں، یعنی نماز کی ارکان کو برتیں، نماز کی شرطوں کو برتیں، نماز کے واجبات کو برتیں، نماز کی سنتوں کو برتیں اور پورے رول اور قاعدے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر ہم نماز کے سارے ارکان، واجبات، شروط اور سنتوں کو برتتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں تو یہ نماز قائم کرنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اور جب اس انداز میں نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں ہمیں خشوع حاصل ہوتا ہے، اور نماز ہماری ایسے ہو جاتی ہے کہ گویا کہ ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ، کہ تم میں سے ایک آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم کیف یناجی، تو تم میں سے ایک آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ وہ کیسے اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ برہوتری اور پاکی صفائی کا معنی زکوٰۃ رکھتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے، اس سے ان کا مال پاک ہوگا اور ان کا تزکیہ ہو سکے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمارے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے، اور اس میں دراصل مال کی جو گندگی تھی وہ گندگی بھی نکل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ مختلف جگہوں پر ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے تو زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کا حق بھی ادا کریں اور بندوں کا حق بھی ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کا سسٹم جب کسی بھی قوم میں لاگو ہوتا ہے تو اس قوم سے سب سے پہلے غریبی مٹ جاتی ہے۔ اسی لیے خلافت راشدہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے لاگو ہوا تھا تو کھوجنے سے بھی سماج میں کوئی غریب نہیں ملتا تھا، اور آج بھی اگر غریبی کو مٹانا ہے دنیا کو تو اللہ کے اس قانون زکوٰۃ کے نظام کو لاگو کر دے، پوری دنیا سے غریبی مٹ جائے گی۔ اور اللہ نے جو تیسری بات کہی وہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں دراصل اشارہ ہے کہ نماز ادا کرو تو گھر میں نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا اشارہ دراصل اس بات کی طرف ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ اذان دے، اور پھر اقامت کہی جائے، اور پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور میں جاؤں ایسے لوگوں کے پاس جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے ہیں اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہے۔
لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے پوچھا اتسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاجب، اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تعلیمات دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔